تو یزکی کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہر طرح کی گندگی. یہ تو ہو گئی وہ گندگی جس کا آپ کی باڈی سے تعلق ہے. ایک ہے باطنی گندگی, مانوی گندگی. مانوی کا مطلب جو سمجھ میں آتی ہے, محسوس کر سکتا ہے انسان, ہاتھ نہیں لگا سکتا اس گندگی, جیسے پیشاب ہے اس پہ ہاتھ لگاؤ گے نا آپ. یہ ہے اعمال کی گندگی. کون سی گندگی؟ اعمال کی. آپ جھوٹ بولتے ہو, گندا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کی نظر میں آپ گندے ہو جاتے ہو. چاہے روزانہ شیمپو سے نہاتے ہو آپ. کتنے لوگ نیٹ کلین 3 پیس سوٹ ٹائی میں خوشبو لگا کے گھوم رہے ہیں, اللہ ان کو اچھا نہیں مانتا. اللہ کیا کہتا ہے؟ انما مشرکون نجس, اے ایمان والو مشرک لوگ پلید ہیں. تو نجس ہوتے ہیں کیا مشرک؟ ہو سکتا ہے کوئی مشرک ڈیٹول سے نہایا ہوا ہو بھائی. مسجد میں بھی مشرک آ سکتا ہے, کوئی غیر مسلم مسجد میں آ سکتا ہے نا. حالانکہ ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا, لیکن غیر مسلم آ سکتا ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے, قرآن غیر مسلم کو مسجد میں آنے کی اجازت بھی دے رہا ہے اور اس کو جو مشرک ہے اس کو نجس بھی کہہ رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ وہ والی نجاست نہیں ہے جو سونگنے سے محسوس ہو. یہ وہ والی نجاست ہے کہ جب آپ اعمال کے لحاظ سے پاکیزہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو شرک کی نجاست محسوس ہونا شروع ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ گندا عمل ہے شرک کرنا, بتوں کے سامنے جھکنا, پتھروں کے سامنے جھکنا, زنا کرنا, جھوٹ بولنا, یہ ساری اعمال کی گندگیاں ہیں. تو یزکیہم کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی ذمہ داری ہے صحابہ کرام اور لوگوں کو برے اعمال, گندے اعمال سے ہٹا کے کس کی طرف لے کر آنا؟ اچھے اعمال کی طرف لانا. اب دیکھو اتنا کافی تھا نا کہ قرآن دے دیا, حدیث دے دی, خود ہی آ جاؤ. نہ 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 نہ, انگلی پکڑ کے باقاعدہ لانے والا ہونا چاہیے کوئی, صرف پڑھا دینا کافی نہیں ہے. تو ایک تو اعمال کی گندگی, پھر اعمال کی بھی 2 قسمیں, ایک ظاہری اعمال اور ایک باطنی اعمال. ان تمام گندگیوں سے جو پاک ہو جائے تو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے اس کا تزکیہ ہو گیا. قد افلح من تزکا ہے نا قرآن میں, جس نے تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. تو کیا مطلب؟ ظاہری اعمال بھی اچھے اور باطنی اعمال بھی اچھے. باطنی اعمال کیا ہیں؟ باطنی اعمال میں گندگیاں جو دل کے اعمال ہیں, حسد, بغض, بلا وجہ کسی کا کینہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو دل کے اندر. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ذرا سی نفرت ہو گئی تو بڑھائے چلے جاتے ہیں اس کو. یہ دل کی گندگی ہے یا نہیں ہے؟ یہ نظر آتی ہے؟ نظر نہیں آتی. تکبر, پتہ ہے مروں گا کل, سڑا ہوا ہوں گا, کیڑے کھاڑے ہوں گے, لیکن ایسے گھوم رہا ہوگا جیسے ہم جمع دیگرے نیست, ہم جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. تھوڑا سا پیسہ آ گیا, غریبوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیا, منہ موڑ لیا لوگوں سے, تھوڑی سی شہرت مل گئی, ہٹو بچوں, ہیں صحیح نہ, مل ہی نہیں رہے کسی سے, انسلٹ محسوس ہو رہی ہے غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی گندا عمل ہے, گندا, پلید. سلیم الطبع انسان ہوگا اس کو ایسے شخص سے محبت نہیں ہوگی, بلکہ کیا ہوگی؟ نفرت. تواضع اللہ کو پسند ہے, اور عزت دار لوگوں کو بھی کیا پسند ہے؟ تواضع پسند ہے. ماں باپ کے سامنے اکڑ رہا ہے, باپ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے, اور دوستوں میں کہتا ہے کانفیڈنس. یہ کانفیڈنس نہیں ہے بھائی, یہ کیا ہے؟ فرعونیت ہے, تکبر ہے. فرعون کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی تھی حکومت کے بعد. حضرت موسیٰ اس کو دعوت دینے اللہ کی, وہ کہنے لگا مجھے اللہ نظر نہیں آ رہا, میں سیڑھیوں پہ چڑھ کے دیکھوں گا آسمان پہ, نظر آ گیا تو مان لوں گا. تو قرآن نے ایسے موقع پہ کیا کہا؟ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَقَوْمُهُ. فرعون نے تکبر کیا, کیسا مذاق اڑا رہا ہے, سیڑھیوں پہ چڑھ کے دیکھوں گا نظر آ گیا تو. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں احسن کل شیء خلقہ, احسن کل شیء خلقہ, ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا, اور آسمان سے پانی کون برسا رہا ہے, زمین سے نباتات کون پیدا کر رہا ہے. اتنی وضاحت کافی ہے خدا کو سمجھنے کے لیے. فرعون کیا کہہ رہے ہیں؟ سیڑھیاں لگا کے اوپر جاؤں گا. تو جو بھی تمسخر کر رہے ہوتے ہیں نا, مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, اکثر ان میں کیا ہوتا ہے؟ تکبر ہوتا ہے, بڑائی. تو یہ گندگی بھی صاف کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یزکیہم کون کرے گا بھائی؟ پیغمبر.